پہلے اپنا گناہ تو یاد کریں میں کس گناہ کی توبہ کر رہی ہوں، اور ہر گناہ کی توبہ صرف استغفار کی تسبیح پڑھنا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک بہن نے نماز نہیں پڑھی، اب اس محفل میں آ کے اس نے کہا لو بھائی 15 شعبان آنے والی ہے، نامہ اعمال تبدیل ہوگا، میں توبہ کر لوں۔ اس نے جا کے اب تسبیح شروع کر دی، استغفراللہ، ہو سکتا ہے یہ بیٹھے بیٹھے بہت ساری بہنوں نے استغفراللہ شروع کر ہی دی ہو، لیکن ابھی سن لے پھر کریے گا کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے 40 سال یا 10 سال، اب وہ محض استغفار کر کے اپنی نمازوں کا گناہ معاف نہیں کروا سکتی۔ اس نماز کی توبہ، روزہ چھوڑنے کی توبہ، زکوٰۃ نہ دینے کی توبہ اس صورت میں ہوگی کہ پہلے آپ اللہ سے معافی مانگیں اور جتنی قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو ایک ایک کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، پچھلے سالوں کا حساب لگائیں، ادا کرنا شروع کریں، اور تاخیر پہ، قضا ہونے پہ اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ کریں، تو اس گناہ کا، یہ عبادت کا جو گناہ ہوگا نا، وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جو بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتمی اور دائمی مغفرت ہو گئی، بلکہ جتنے سابقہ گناہ ہوتے ہیں نا وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا آئندہ زندگی میں چھلانگے لگاؤ اور جیسے چاہے زندگی گزارو، حتمی مغفرت ہو گئی ہے، نو، نہیں، آئندہ پھر اپنا قبلہ درست رکھنا ہے، نیکیوں میں زندگی گزارنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے پھر آپ کی۔ تو اس طرح خالی استغفار نہیں، تو آج کی محفل کی برکت سے آپ لوگ یہ سیکھ کر جائیں کہ اپنی نمازوں کا حساب لگانا ہے، بالغ ہونے سے لے کے اب تک کتنی قضا ہوئی ہے۔ اور جو میں نے آپ کو 6 نوافل بتائے تھے، یا لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے اس رات میں ہمیں نوافل بتائے، پرچے دے دو، پرچے دے دو، پرچے دے دو، ایک دن پرچہ لے کے، اور وہ بھی نفل نمازیں پڑھ کے، نفل سجدے کر کے سمجھتی ہیں اس نفل سے ہی فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ نفل سے فرض کیسے ادا ہوگا؟ سوچو، فرض تو ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھے ہمیشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نوافل قبول نہیں کرتا ہے جس کے ذمے اس کے فرائض ہو۔ اگر آپ کے ذمے آپ کے فرائض ہے نا، اور آپ 6 نفل پڑھنے میں لگا رہی ہے ٹائم، یا اس شعبان کی 15ویں رات کو آپ نے 100 نفل پڑھے، یہ پڑھے وہ پڑھے، تو ان نوافل کا ثواب ملے گا کیا؟ یہ معلق رہیں گے زمین آسمان کے درمیان، اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں پہنچنا انہوں نے۔ پہلے اپنے فرض پورے کرو۔ روزے آپ نفلی رکھیں گی، بڑی رات میں ہوتا ہے، اور روزے کا بھی بڑا فائدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس رات نامہ اعمال اٹھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ روزہ رکھیے گا مگر نفل نہیں، فرض روزہ پہلے پورا رکھے۔ فرض پورا ہوگا تو نفل آپ کا قبول ہوگا نا، جب فرض ہی نہیں پورا ہوگا تو نفل کہاں سے قبول ہوگا؟ اسی طرح پہلے زکوٰۃ ادا کریں، پھر صدقہ خیرات کی طرف آئے اور کر دیں اپنے ہاتھوں سے ادا، ورنہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثاء اس مال پہ قابض ہو جائیں گے اور بے دردی سے خرچ کریں گے۔ جو مال آپ اپنا کمایا ہوا اپنے ہاتھ سے اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا سکے، آپ کو اتنا پیار تھا تو آپ کے ورثاء وہ کیوں دینے لگے؟ انتظار کرتے رہیں گے قبر میں، ابھی آیا پیسہ، ابھی آئے میرے پیسے، ابھی آئے۔ اب تو ورثاء اس کے زنگر برگر کھا رہے ہیں، اس کا پراٹھا چائے کھا رہے ہیں، اب نہیں آپ کے لیے بھیجتے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے دے کر جائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بکری ذبح کی آقا نے اور انہیں دیا، انہوں نے ساری بکری تقسیم کر دی، تو آقا نے ان سے پوچھا اے عائشہ کیا بچا؟ تو ہم بھی بتائیں، ہم اگر بقرعید پہ قربانی کرتے ہیں تو جو ہم تقسیم کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ خرچ ہو گیا، اور جو فریج میں ہے یہ بچ گیا، یہ کھول کے دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو میں نے یہ رکھا ہوا، حالانکہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ ہمارا بچ گیا ہے، جو فریج میں رکھا ہے وہ خرچ ہو گیا ہے۔ تو آقا نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ کتنا ہے؟ کہنے لگی آقا سارا خرچ ہو گیا، بس یہ 10 تھی۔ آقا نے کہا نہیں، جو آپ نے دے دیا نا اللہ کی راہ میں وہ بچ گیا ہمیشہ کے لیے، اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، اور جو آپ کے پاس ہے یہ خرچ ہو گیا۔ تو ہم اپنے لاکر میں اپنے پیسے رکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے بچائے ہوئے بچائے ہوئے بچائے ہوئے،
یہ نہیں بچے ہوئے، یہ خرچ ہو جائیں گے. جو بھیج رہے ہیں نا وہ بچے ہوئے، وہ اللہ کے پاس آپ نے اپنی بی سی ڈالی ہوئی ہے، گویا کہ اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اور وہ نہ کوئی چرائے گا نہ کوئی ہلاک ہوگا، اور بلکہ ملٹی پلائی ہوتا رہے گا، ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. کہ ایک بزرگ تھے اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دروازے پہ کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو. تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو کہنے لگی ہاں 4 انڈے تھے، 4 انڈے دے دیے. اب تھوڑی دیر بعد ہی پھر دروازہ بجا اور ایک باسکٹ ایک شخص دے کے گیا جس میں 40 انڈے تھے. 4 انڈے دیے اور فوراً ہی، دیکھو کبھی کبھی اللہ فوراً بدلہ بھی دے دیتا ہے نا. تو باسکٹ میں 40 انڈے، اور ان 40 انڈوں میں 30 ثابت تھے اور 10 ٹوٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ یہ 10 کیوں ٹوٹے ہوئے اور 30 ثابت کیوں ہے؟ کہنے لگی جو 4 انڈے میں نے دیے تھے نا ان میں 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا تھا. تو ایک کے بدلے 10 اللہ نے دیے، 4 کے بدلے 40 دیے. تو جیسا اللہ کی راہ میں دو گے ویسا ملے گا. ہم سے کوئی اللہ کے نام پہ مانگے تو ہم 50 روپے کا نوٹ سڑا ہوا جس میں قائد اعظم کی شکل بھی گم ہو چکی ہوتی ہے وہ نکال کے دیتے ہیں، اور کرارا نوٹ اپنے لیے. کوئی کھانا مانگے جو سڑ گیا ہوتا ہے وہ دیتے اللہ کے نام پہ ہے. جس میں بلی نے منہ مار دیا وہ کہتے ہیں قاری صاحب کو دے کے آ جاؤ، امام صاحب کو دے کے آ جاؤ. نعوذ باللہ. اللہ کے نام پہ ہم گندا مال دے رہے ہوتے ہیں یا بہت قلیل دے رہے ہوتے ہیں. اور وہی بات دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا دیں گے نا اللہ اس کا ملٹی پلائی کر کے دے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میری بات میں اگر اعتبار نہیں ہے تو اپنے نبی کی بات پہ تو اعتبار کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زبان سے اللہ نے قرآن پڑھوایا، جن کے سینے پر قرآن اتارا ہے، آخری نبی، سب سے افضل نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں اور قسم سے کہتے ہیں، خدا کی قسم، صدقہ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا ہے. اور میں نے تو حیرت ہے بہنوں کو ایسے بھی دیکھا کہ ان کی زکوٰۃ ان کے ذمے پر ہے، اپنی زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی دل گھبرا رہا ہے. ارے اپنے ذمے سے تو ساکت کرو، اگر نارملی صدقہ نہیں دینا ہے تو وہ بھی نہیں کر رہی ہوتی. تو آپ اگر عذابات سے چھٹنا چاہتی ہیں نا، اور آپ چاہتی ہیں آپ کے مال پہ آپ کے برا سا عیش نہ کرے، آپ کو اپنے مال سے محبت ہے، تو آپ کا اپنا وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو یہ 15ویں جو شعبان کی شب برات کی جو رات ہے، اس کے آنے سے پہلے توبہ کرے. اور توبہ کا یہ جو میں نے مختصر طریقہ بتایا، اس طرح صرف لپ سروس نہ بنائے اسے کہ استغفر اللہ، دھیان ادھر ہے، استغفر اللہ ادھر ہے، چغلی بھی کر رہی ہے پھر بھی استغفر اللہ، غیبت کر لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی لگا دی، ادھر کی لگا دی، ادھر کی لگا دی، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیسی استغفر اللہ؟ استغفر اللہ بھی کہتی ہوگی، توبہ توبہ کس کے منہ میں آ گئی؟ میں کہتی ہوگی کہ نہیں کہتی ہوگی؟ تو تھوڑا ہوش کے ناخن لے، تھوڑا سوچے اپنے گناہوں پہ، نادم ہو، شرمندہ ہو، روئے. رونا تک نہیں آتا ہمیں اپنے گناہوں پہ، حالانکہ گناہ گار کی آنکھ سے ایک آنسو قطرہ یہ جہنم کی آگ سرد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے کوئی روتا ہے نا، اس کے ایک قطرے کا بھی آنسو کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر ہے کہ جہنم کی آگ جو کس قدر اس دنیا کی آگ سے 70 گنا اس میں شدت ہے وہ بجھ جاتی ہے. تو روئے تو صحیح، کم از کم روئے، گڑ گڑائے اور پھر اللہ سے معافی مانگے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی مانگیں گے نا اللہ معاف کر دیتا ہے. کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا کہ میں نے تو اتنی زندگی گناہ کیا، میری کیا معافی ہوگی. نہیں، مایوس نہیں ہونا. شیطان نے کہا تھا کہ میں ان انسانوں کو جب تک ان کے جسم میں روح ہے نا میں بہکاتا رہوں گا. تو اللہ نے بھی کہا تھا، اللہ نے کہا اے شیطان اگر تو انہیں بہکاتا رہے گا تو میں بھی ان کا رہوں، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا.